بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، یہ وظیفہ جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی میں آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار کا نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں، گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں۔ المختصر یہ ہے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت اور دل کی۔ اگر آپ واقعی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ اس شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے اس کی ہر مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول آخر 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت الم نشرح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی الشراح جسے
جسے علم نشرح کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے۔ یہ سورت ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ علم نشرح ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سنائی، اور یہ مکی سورت ہے، کل آیت اس کی 8 ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیجئے اس سورت اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس سورت کو کیوں اتارا، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے رعب و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم و فضل کرم ہے کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ منصب رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ پر ڈالا گیا۔ آپ کو پوری امت تک اللہ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی آواز شہرت بلند کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے، بلند ترین مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان، اقامت، خطبہ، تشہد میں بھی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
یہ دنیا مصائب و مشکلات کا گھر ہے، چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، تو کبھی زمین و جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا ہے۔ انسان خواہ جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی اور فطری پریشانیاں ہوں یا جسمانی اور جذباتی پریشانیاں ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اور جو آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کا یہ ترجمہ ہے تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجئے عبادتوں میں، یعنی کہ اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضے سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہمہ مشغول ہو جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے، اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔